بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اردو کا نیا سبق شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے حسن اخلاق۔ امید کرتی ہوں آپ سب کے پاس بکس آ گئی ہوں گی، اگر نہیں بھی آئیں تو چلیں کوئی بات نہیں، میں نے آپ کے لیے پیج پیسٹ کیا ہے تو ہم اس سے پڑھتے ہیں۔ حسن اخلاق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں یعنی کہ اچھے انداز میں بات فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے، کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیتے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک یعنی کافر نے اچھا موقع دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مشرک للکار کر بولا، مینز کہ اس نے چیلنج کرنا کسی کو، مینز کہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا، اور وہ بولا، اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ یعنی بہت سکون کے ساتھ آرام سے فرمایا، اللہ، یعنی کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کافر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار لی اور اس کافر سے کہا، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کافر گھبرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو، اس نے تو نہیں کہا کیونکہ وہ تو تھا کافر، اس لیے یہاں پہ سوات نہیں لکھا ہوا۔ اے محمد، آپ تو شریف باپ کے بیٹے ہیں اور نہایت ہی اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر بیماروں کا حال پوچھتے، ان کے لیے دعا کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، کمزور اور بوڑھے لوگوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان آتے تو آپ ان کا خوب اکرام کرتے، اکرام یعنی مہمان نوازی کرتے۔ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ضعیف یعنی بوڑھی عورت سر پر ایک بھاری گٹھڑی اٹھائے لے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوڑھی عورت پر ترس آیا کہ بڑھاپے کے باوجود اس نے سر پر گٹھڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ گٹھڑی کہتے ہیں بچے کپڑے پہ لاد کے، تو کپڑے میں کوئی چیز باندھ کے تو سر پہ اٹھانا۔ اس بڑھیا نے کہا، اے بیٹے، اس کے بچے اوپر سے فرسٹ 2 لائنز مسنگ ہے تو وہ میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ میں پڑھنے لگی ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ اس بڑھیا نے کہا، اے بیٹے، میں محمد نامی شخص کے خوف سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے میرا مذہب نہ چھڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور اس بڑھیا سے فرمایا، مائی، اتنی بھاری گٹھڑی تم کیسے اٹھاؤ گی؟ لاؤ یہ مجھے دے دو، لاؤ یہ بوجھ مجھے دے دو۔ یہ بوجھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی اپنے سر پر اٹھا لی اور بڑھیا کے ساتھ چل پڑے۔ تمام راستے وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صبر و تحمل سے یعنی برداشت کے ساتھ سنتے رہے۔ آخرکار بڑھیا اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی گٹھڑی اس کے حوالے کر کے واپسی کی اجازت چاہی۔ بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بیٹا، مکہ میں محمد آ گیا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی بات سن کر نہایت نرمی سے فرمایا، مائی، میں وہی محمد ہوں جس کے خوف سے آپ مکہ چھوڑ آئی ہو۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار فرما رہے تھے بچے، یہاں سے پکچر میں نہیں آیا تو ایک لائن ہے، پیار فرما رہے تھے۔ ایک شخص یہ دیکھ کر کہنے لگا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے انہیں کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔
ٹھیک ہے. اگلا ہمارا ہے اس کے بچے جو اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ تھے ان کے معنی: لہجہ، بات کرنے کا انداز، نمونہ، مثال، مشرک، کافر، کانپنا، خوف سے کپ کپانا یعنی لرزنا. ٹھیک ہے. اکرام، مہمان نوازی، گٹھڑی، کپڑے کی پوٹلی، صبر، کسی مصیبت پر اللہ سے راضی رہنا، تحمل، برداشت کی قوت، جادوگر، جادو کرنے والا، شرمندہ، نادم. آگے بچے مشق ہے. مشق میں ہمارا سوال نمبر 1 ہے: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں. سوال نمبر 2 ہے: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کیسا تھا؟ جواب ہے: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں بات فرماتے تھے. سوال نمبر 3 ہے: مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے دیکھ کر کیا کیا؟ جواب: مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا. سوال نمبر 4 ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے ساتھ کیا کیا؟ جواب ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو کچھ نہیں کہا اور معاف فرما دیا. اب بچے ہوم ورک ہے آپ کا صفحہ نمبر 4 پڑھائی. ٹھیک ہے. جو آپ کا صفحہ نمبر 3 اور 4 اور 5 جو جہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھائی الفاظ معنی اور سوال نمبر 1 2 3 اور 4 کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 4 سوال ہیں نا وہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں. سوال نمبر 4. شکریہ.